ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مانے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے، اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی تلاوت کی شرطیں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن پاک کو چھوڑنے کی جو تیسری سزا ہم کو ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن خود ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے امید ہے شفاعت کی، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن اسی رسول کے اوپر یہ آیت بھی اتری ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہی میری قوم ہے جو مسلمان کے نام سے جانی جاتی تھی، یہی میری قوم ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ حدیث پڑھیے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں، اس حدیث کا میں آخری حصہ پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 حدیث نمبر 534، کہ قرآن یا تو تیرے بارے میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن پاک پر ایمان لائے جو مسلمان قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو سمجھا، قرآن پاک پر عمل کیا، ظاہر بات ہے کہ قرآن ایسے مسلمانوں کے بارے میں گواہی دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک کو نہ تو پڑھا، نہ تو سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ اس پر عمل کیا، قرآن ایسے لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، تو زمین کا کون سا حصہ ہے جو ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار ہو؟ آسمان کا کون سا کنارہ ہے جو ہم اور آپ کو پناہ دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کو سمجھو اور قرآن پاک پر عمل کرو۔ اور اس کا جو آخری حق ہے قرآن پاک کا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کی گئی ہے، وحی کے ذریعے اس قرآن کو بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤں جن لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں تک پہنچایا، وہ دوسرے لوگوں تک قرآن پاک کو پہنچائے۔ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے ڈرایا تھا، مسلمان بندی بھی اسی طریقے سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائے، آخرت کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 23 سال تک اپنی زندگی گزاری نبوت والی، تو اس کا جو اصل مرکز تھا، اس کا جو اصل سینٹر اور محور تھا، وہ یہی تھا کہ قرآن پاک کی تبلیغ کی جائے، قرآن پاک کو عام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ ذمہ داری آپ نے پھر اپنے بعد اپنی امت کے حوالے کر دی۔ یاد کیجئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 40 باب نمبر 50 حدیث نمبر 3461 کے اندر کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری قرآن پاک کو پہنچانے کی دوسروں تک ہے۔ جو عالم و فاضل ہے وہ قرآن پاک کو دوسروں تک اپنے علم اور اپنی صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق پہنچائے، اور جو عالم نہیں ہے، جو غیر عالم ہے، وہ اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ بلکہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان پورا قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتا ہے تو وہ دوسروں کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا سکھائے۔ ایک مسلمان اگر
اس کو حفظ قرآن پاک یاد ہے، زبانی قرآن پاک یاد ہے، وہ دوسروں کو زبانی قرآن پاک پڑھنا سکھائے۔ حتیٰ کہ ایک مسلمان کو اگر ایک آیت یاد ہو یا ایک سورت اور اس کا معنی یاد ہو تو وہ دوسروں تک اس سورت کا اور اس آیت کا معنی اور مطلب بتائے، یہ بھی تبلیغ دین کے اندر شامل ہے۔ اس لیے وقت کم ہے، میں آخر میں آپ سے دو چار باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا کہ میرے مسلمان نوجوانوں اور مسلمان بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن جس طریقے سے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے دینی مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے کانفرنسوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جس طریقے سے دینی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو اسی طریقے سے گھروں میں بھی پڑھا جانا چاہیے، اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنے آفسوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے، اس قرآن کو اسی طریقے سے ٹرینوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے، اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنی گاڑیوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے، اس قرآن کو اسی طریقے سے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بھی پڑھا جانا چاہیے۔ ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، قرآن پاک کو پہنچنے پر ہم کو کوئی قیمت نہیں چکانی پڑی۔ آپ یاد کیجئے، بلال حبشی سے پوچھئے، عمار ابن یاسر سے پوچھئے، صہیب رومی سے پوچھئے، سلمان فارسی سے پوچھئے کہ اے سلمان فارسی اور اے بلال حبشی اور اے صہیب رومی اور اے خباب ابن ارت، آپ کو اس قرآن کو پڑھنے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی اور اس کی کیا قیمت چکانی پڑی۔ اس لیے قرآن پر ایمان لائیے، قرآن پاک کو مانیے، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کو سمجھیے، قرآن پاک پر عمل کیجیے اور قرآن پاک کی تبلیغ کیجیے، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچائیے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام لوگوں کو قرآن پاک کے حقوق کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی اور اللہ کے بندوں تک قرآن پاک کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے فاضل مقرر نے قرآن کے حقوق پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے جو تفصیلی معلومات حاصل ہوئی ہیں اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں گے۔ فاضل مقرر کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ معلومات فراہم کی۔ ان کی خدمت میں ہمارے سامعین کی جانب سے کچھ سوالات ہیں، ہم ان سے مزید امید کرتے ہیں کہ ان سوالات کے تشفی بخش جواب دے کر ہمیں مزید فائدہ پہنچائیں گے۔ احمد صدیق صاحب جو پیشے سے انجینئر ہیں وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم، کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوگا؟ قرآن کے ہر لفظ پر نیکی ہے، تو کیا صرف ترجمہ پڑھنے سے ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا صرف تلاوت کے لیے کافی ہے، یعنی عربی حروف پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ دیکھیے، ہم مسلمانوں میں لوگ دو طرف چلے گئے ہیں، دو راستے لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ صرف قرآن پاک کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک راستے سے بالکل ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا گروپ اس طرف جاتا ہے کہ صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ اللہ منع کرتا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، کہ لوگوں دین میں مبالغہ مت کرو، دین میں غلو مت کرو، دین میں زیادتی مت کرو، اعتدال کے راستے سے، درمیان کے راستے سے اور بیچ کے اور میانہ روی سے مت ہٹو۔ تو ہم مسلمانوں میں دو گروپ، دو جماعتیں، اور دونوں دو انتہاؤں کو پہنچی۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا کافی ہے، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس حدیث کا کیا کریں گے جو سنن ترمذی کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2910، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الف لام میم جو بظاہر ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، صرف الف الگ ہوتا ہے، لام اور میم ایک ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں مل کر ایک حرف ہیں، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔
گویا 3 حروف ہوئے اور ہر حرف پر 10 نیکی ملی، تو 3 حروف پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو قرآن پاک کے، قرآن کریم کے عربی الفاظ بھی ضروری ہیں۔ ترجمہ پڑھ لینا تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے، ہاں تلاوت بھی ضروری ہے اور ترجمہ بھی ضروری ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے مثال دی کہ سمجھ کر ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے نماز تو لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ نماز میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور کس چیز کا انکار، تو نماز تو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ صحیح فائدہ قرآن پاک سے نہیں اٹھا سکتا اور قرآن پاک سے اس کا تعلق مضبوط اور گہرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مطمئن ہوا۔ Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جناب مزمل شیخ جو BA کے طالب علم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں کئی جگہ پر تدبر کے متعلق آیتیں آئی ہیں، تو مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ ہم قرآن میں کس طرح تدبر کریں۔ بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں تدبر کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے، تو ہم قرآن پاک میں تدبر کیسے کریں، قرآن پاک میں غور کیسے کریں؟ تو قرآن پاک کا ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرسری ترجمہ جان لے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دیکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے اور راستے سے بھٹک گئے۔ یہ ایک ترجمہ ہے، یہ سرسری اور سادہ ترجمہ ہے، اس کا مطالبہ ہم میں سے ہر ایک پر ہے، ہر ایک کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے قرآن پاک کے حقوق کے اندر آپ کے سامنے بھی رکھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک پر غور کرے، تدبر کرے، کائنات کی نشانیوں پر غور کرے، انسان اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات اتنی بڑی بنائی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، ان ساری چیزوں پر غور کرے، تدبر کرے اور فکر کرے اور سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا ہے اور قرآن پاک مطالبہ کیا کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی گہرائی کے اندر جائے کہ اس کا منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کیوں کہا کہ میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں، بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ تو جو قرآن پاک کے گہرے معانی ہیں، جو اس کے مطالب ہیں اور جو اس کی تشریحات لکھی ہیں علماء نے، ان کو پڑھے اور اس کی گہرائی میں جائے
اور پھر جب وہ عربی زبان سیکھ لے گا تو ظاہر بات ہے وہ خود اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ قرآن پاک کی گہرائی میں جائے، وہ سوچے کہ قرآن پاک ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کس چیز کی اپیل کرتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، اور قرآن کا منشا کیا ہے ہم سے۔ یہ ہے تدبر، غور کرے، سوچے۔ ظاہر بات ہے کہ یاد رکھیے اگر ہم نے قرآن پاک پہ غور نہیں کیا، قرآن پاک پہ اگر ہم نے غور نہیں کیا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 کے اندر بیان فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں توریت دی گئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ توریت پر تمہیں عمل کرنا ہے اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، غور نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جو بہت ساری کتابیں لادے پھر رہا ہے۔ یہی مثال ہم مسلمانوں کی ہے۔ اگر ہم پڑھیں نہیں، قرآن پاک سمجھے نہیں، اس پر غور نہ کریں، فکر نہ کریں، تدبر نہ کریں، اس کے معنی کے گہرائی میں نہ جائیں تو ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جناب مرزا سعید صاحب، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قرآن سمجھ کر پڑھانے میں اور اسے عام کرنے میں علماء دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے میں اور پڑھانے میں علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کے سامنے حدیث پڑھی صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3461، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ شاید میری تقریر کو آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں، یا سنا ہو تو سمجھا نہیں، یا آپ بعد میں آئے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر اور ہر کلمہ پڑھنے والے پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تبلیغ کرے۔ علماء کرام کے اوپر خالی یہ ذمہ داری نہ ڈالے، علماء کرام کے اوپر قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کے علم، ان کی صلاحیت اور ان کی استعداد کے مطابق ہے، اور ایک عامۃ المسلمین اور ایک عام مسلمان کی ذمہ داری اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت کے اعتبار سے ہے۔ اگر آپ پورا قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتے ہوں تو ان لوگوں کو بتائیے جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر آپ قرآن پاک حفظ جانتے ہوں، قرآن پاک آپ کو زبانی یاد ہے، تو آپ کے ذمہ ضروری ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ دوسروں کو حفظ یاد کرائیے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت یاد ہو، وہ سورت دوسرے کو یاد کرائیے، یا ایک آیت یاد ہو وہ دوسرے کو یاد کرائیے۔ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر آپ کو ایک آیت کا معنی اور مطلب معلوم ہے یا ایک سورت کا معنی اور مطلب معلوم ہے تو آپ اس تک پہنچائیے جس کو اس آیت کا مطلب اور معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ بھی تبلیغ دین کے اندر شامل ہے۔ اپنا دامن نہ چھوڑائیے، یہ تو ہم اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت سے کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بھی بتا دیے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل کے اندر بھی ہے، اور اللہ تبارک نے دوسری جگہ بھی یہ بات بیان فرمائی ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کوئی بات جانتے نہیں ہو تو اس سے پوچھو جو جانکار ہے۔ لیکن تبلیغ سے کوئی بھی مسلمان، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے سے کوئی بھی مسلمان مرد اور کوئی بھی مسلمان عورت بری نہیں ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہے جناب یونس احمد صاحب کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کیا قرآن کو بغیر وضو کے لیا جا سکتا ہے، یعنی پکڑا جا سکتا ہے، اور بغیر طہارت کے اگر نہیں لیا جا سکتا ہے تو ہم غیر مسلم بھائیوں کو کس طرح قرآن پڑھنے کے لیے دیں؟ بھائی صاحب نے دو سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ جہاں تک قرآن و حدیث میں ہمیں صحیح دلائل ملتے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہے، اور اس سے پہلے کہ میں وہ بات عرض کروں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن پاک کو وضو کے ساتھ چھونا، وضو کرنے کے بعد پڑھنا بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور اچھی چیز ہے کہ قرآن پاک کو
वज़ू करने के बाद आदमी पढ़े, कुरान पाक वज़ू करने के बाद पढ़े। मुस्तहब है, पसंदीदा है, रिकमेंडेड है, जो कुछ भी आप बोलें, लेकिन कुरान पाक अगर एक आदमी बग़ैर वज़ू के पढ़ता है तो इसकी गुंजाइश है, बल्कि कोई ऐसी सही हदीस नहीं मिलती जिससे पता चलता हो कि बग़ैर वज़ू के कुरान पाक नहीं पढ़ा जा सकता। जिन लोगों ने दलीलें दी हैं, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 77 से 79 तक, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नहु लकुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि बेशक ये कुरान इज़्ज़त वाली किताब है जो लौह महफूज के अंदर है, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। इस चीज़ को दलील बनाकर लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि इससे मुराद ये है कि पाक आदमी ही कुरान को छू सकता है, पाक लोग ही कुरान पाक को छू सकते हैं। मैं एक सवाल रखता हूँ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा, कि कुरान तो ये कहता है कि सिर्फ इसको पाक लोग छू सकते हैं, तो क्या आप उन तमाम लाइब्रेरियों पर, उन तमाम तबाअत की किताबें छापने वाली मशीनों पर पाबंदी लगाएंगे जहाँ छापने वाले गैर मुस्लिम हजरात हैं? कुरान पाक मार्केटों में बिकता है, कुरान पाक बुक स्टॉलों में मिलता है। अब अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो एक आदमी कुरान पाक को लेगा, बग़ैर वज़ू के छू लेगा और कहेगा कि अल्लाह की किताब गलत है, अल्लाह तो कहता है कि पाक आदमी छू सकता है, मैंने तो इसको छू लिया, मैंने तो इसको पकड़ लिया और अल्लाह का दावा बेकार हो गया। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इस आयत में जो बात कही जा रही है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि सिर्फ इसको पाक लोग ही छू सकते हैं, ये दरअसल एतराज़ है मक्का के उन काफिरों का, मक्का के उन लोगों का जो कुरान पाक पर ये एतराज़ करते थे कि ये कुरान, ये तो शैतान ऊपर से लेकर आता है, लौहे महफूज से, ये शैतान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन काफिरों के इस एतराज़ का जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं, शैतान वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, लौहे महफूज तक शैतान की पहुँच ही नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सिर्फ उसे पाक ही लोग छू सकते हैं, यानी फरिश्ते। यहाँ फरिश्तों का जिक्र हो रहा है। लिहाजा जैसा कि मैं अर्ज़ करना चाहता था, वक्त कम हो गया जिसकी वजह से मैं अर्ज़ नहीं कर सका, कि हमारे दरमियान जहाँ बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं कुरान पाक से करीब होने की, उनमें से ये सारी चीज़ें भी हैं। एक मुसलमान कुरान पाक पढ़ना चाहता है, कुरान पाक पढ़ना चाहता है, अब वो सोचता है कि मेरे पास तो वक्त कम है, अब मैं जूते निकालूंगा, फिर सॉक्स भी निकालूंगा और फिर वज़ू करूंगा, फिर कुरान पढ़ूंगा, चलो मेरे पास टाइम नहीं पढ़ूंगा, चलो। ये सारी चीज़ें रुकावटें हैं। इसलिए लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है कि बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बेशक कुरान पाक वज़ू के साथ पढ़िए, मुस्तहब है, पसंदीदा है और बहुत उम्दा और अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बग़ैर वज़ू के पढ़ लेता है तो नाजायज़ नहीं है। और जो दूसरा सवाल है भाई का, वो ये है कि क्या हम गैर मुस्लिमों को कुरान पाक दे सकते हैं पढ़ने के लिए? हम मुसलमानों का हाल बहुत अजीब व गरीब है कि हम मुसलमान कुरान पाक को बिल्कुल अच्छी तरह से जुज़दानों में, रेशमी जुज़दानों में और इत्र लगाकर ऊंची ताक पर रख देते हैं, खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को पढ़ने का मौका नहीं देते। अजीब हाल है हमारा, हम खुद भी नहीं पढ़ते और गैर मुस्लिम हजरात को भी पढ़ने का मौका नहीं देते। इसलिए आप जब देखेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरबराहान ममलकत को, बादशाहों को जब दावत दी दीन की, इस्लाम की, और जब आपके खतूत गए हैं, आपके लेटर्स गए हैं उन बादशाहों के नाम, तो कुरान पाक की आयत का ये टुकड़ा अक्सर व बेशतर खतूत में हमें मिलता है कि सलाम वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, कि सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। जब कुरान पाक की एक आयत को कोई छू सकता है तो पूरा कुरान छूने में क्या हरज है? इसलिए ये गलतफहमी भी है और ये रुकावट भी है, ये चीज़ कि हम मुसलमानों में ये बात फैली हुई है कि गैर मुस्लिमों में कुरान पाक बांटना, तकसीम करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, आप इस बात का ख्याल रखें कि जिसको आप कुरान पाक दे रहे हैं, जिस गैर मुस्लिम भाई को, उसको पहले आदाब बता दें, उसको आप बता दें कि ये अल्लाह की किताब है, ये होली बुक है, ये इंतहाई मुक़द्दस तरीन किताब है, इसको आप
نہا دھو کر پڑھیے، اچھے سے پڑھیے، اس کی بے ادبی نہ کیجیے. اور آپ اگر جانتے ہیں کہ جس کو آپ قرآن پاک دے رہے ہیں وہ اگر قرآن پاک کی بے ادبی کرے گا، وہ اس کا مذاق اڑائے گا، وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، وہ اس کو ادھر ادھر رکھ دے گا، وہ اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کرے گا، بے شک اس کے شر سے ہمیں بچنا ہے. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ ایسا آدمی ہے، ایسا غیر مسلم بھائی ہے کہ وہ قرآن پاک کو اگر ہم اس کو سمجھاتے ہیں، نرم دل ہے، سادہ دل ہے، اچھا ہے، بھلا آدمی ہے، اگر ہم اس کو قرآن پاک کے آداب بتا کر دیں گے تو قرآن پاک پڑھے گا، اس کے قریب آئے گا. تو میں جہاں تک جانتا ہوں میری معلومات کی حد تک، اور جو بالکل صحیح بھی ہے، کہ قرآن پاک غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے. دیجئے اور قرآن پاک کی تبلیغ کو عام کیجئے اور اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوئیے. جزاکم اللہ احسن الجزا. الحمدللہ یہ نشست بڑی پیاری نشست رہی اور ہمارے فاضل مقرر جناب مولانا فیض الرحمان ندوی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی قرآن مجید کے حقوق سے متعلق. ہم اسی کے ساتھ مہمان گرامی کے مشکور ہیں، انہیں الوداع کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے، ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے علم میں اضافہ دے اور انہیں امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مفید سے مفید تر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.